میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست۔ ارے کافروں کو جب انت فیہم نے اپنے دامن میں لیا، تو تو نبی کا عاشق ہے، تجھے تو ہمیشہ کے لیے عیش ہے، لیکن عاشق تو بنو۔ وہی بات جو اختتام پہ کرنی ہے یہی، اللہ اللہ اے میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی بہت باتیں کی لیکن ہم نے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھنا جس کو عشق ہوتا ہے، جس کو عشق ہوتا ہے، بس یہ بات اینڈ پر کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک روایت پیش کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ جس کو عشق ہوتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ قربانی بھی نہ دیں، آپ کچھ داؤ پہ بھی نہ لگائیں، نیند پوری کریں، پیٹ بھر کے کھائیں، کچھے کپڑے بھی پہنیں، آرام سے جو ہے زندگی عیش کے ساتھ کافر مشرک کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں اور عاشقوں کی فہرست میں اپنا نام بھی آ جائے۔ نہیں نہیں، عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ کس چیز کی؟ جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ بس اسی پہ بات ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ایک جوان صحابی کا ایک واقعہ سن لے جو واقعی عاشق تھا، اور عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے، عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اگر عاشق بننا چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو تو توجہ کرو۔ ایک صحابی ہے، بلکہ ایک جوان ہے، ایک جوان ہے، اس کی آنکھیں اچانک مدینے کے تاجدار سے چار ہو گئی۔ حسن مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا جمال دیکھا، میرے آقا کا حسن دیکھا، حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شیدا ہو گیا وہ جوان۔ اس جوان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ مزنی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں چار ہوئی، بھیڑ اتنی تھی، محبوب کا جلوہ دیکھا، جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب مسلمان ہو گئے، صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے، پھر اپنے وطن کو چلے گئے۔ وہ مدینے کے نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، ایک دیہات میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا، چونکہ وہ یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا، اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا، چچا کے بڑے احسانات تھے۔ اللہ اکبر۔ گھر جانے کے بعد جیسے ہی پتہ چلا کہ عبداللہ کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، چچا نے پوچھا عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں؟ عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا؟ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا؟ چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا، بے دین پہلے تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں، اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے، عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو قوت ہتھیاروں سے، جو قوت دولت سے، جو قوت بادشاہت سے، جو قوت تخت و تاج سے حاصل نہیں ہوتی، وہ قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ اکبر۔ عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو پھر طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے۔ عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے۔ جب عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور آل نبی سے عشق نے، اللہ اکبر، آل نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیے ایک کے بعد ایک دیا، سارا جواب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ عشق جوت جگاتا ہے تو انسان سدرا کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے۔ عشق جب جوت جگاتا ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر
اللہ اللہ، یہ تو اپنے اپنا گمان ہے، یہ تو اپنی اپنا ہے فیصلہ۔ اللہ اکبر، کوئی رخ کے رہ گیا پام پر، کوئی لامکاں سے گزر گیا۔ دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، اس شاہ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہل خرد کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا۔ آؤ عشق کا دعویٰ کرنے والوں، آج عشق کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں۔ اللہ کرے عشق کی جوت دل میں جگے، کہے کہوں کی بجائے یار کے لیے خدا رونا نصیب کرے، ہنسنے کی بجائے تنہائیوں میں آہو بکا نصیب کرے، زبان پہ گانوں کی بجائے درودوں کی سوگات نصیب ہو جائے، آنکھوں میں پاپ کی بجائے رسول اللہ کے غم میں آنسو آنا شروع ہو جائے۔ آؤ دل اس سے لگا لے جس سے دل لگانے کے بعد انسان محترم اور مکرم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کے چچا نے کہا عبداللہ تو نے دین چھوڑ دیا۔ عبداللہ کہتے چچا میں بے دین تو پہلے تھا چچا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں چچا۔ چچا نے بہت مارا، مارتے مارتے تھک گیا، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ عبداللہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، رب محمد کی عزت کی قسم، جان دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ محمد چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، محمد عربی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ آؤ وہ تو مار کھا کھا کے نہیں چھوڑ رہے تھے، اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر حضور سے دور ہو گئے، سود کے دھندوں میں حضور سے دور ہو گئے، داڑیاں مڈا کر حضور سے دور ہو گئے۔ میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں تمہارے چہروں پہ وستور بعد میں چلتے ہیں، پہلے وہ آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ گندی 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے والوں، لیٹ کر نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں، یہ تمہارے وہ تیر ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو چھلنی کرتے ہیں۔ جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو حضور کا دل دکھتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر، نبی کو جن لوگوں نے پتھروں سے مارا نبی نے ان پہ لعنت نہیں کی، جنہوں نے دندان شہید کیے ان پہ لعنت نہیں کی، لیکن اللہ اے اپنے نبی کا دل دکھانے والے میرے جوان، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے اللہ کی عدالت یاد نہیں آتی؟ کیا منہ لے کر خدا کے دربار میں جائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ کتنا دل دکھائے گا اپنے نبی کا؟ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ارے نادان، ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اپنے نبی کا ایک دن میں ہزار مرتبہ دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہیں، بے پردہ گھومنے والی میری بہن، پتلے اور باریک لباس پہننے والی میری بہن، سیریل میں ڈوب جانے والی میری بہن، اداکاراؤں کے طریقے پر زندگی گزارنے والی میری بہن، ذرا بتا تو صحیح، جب تو دوپٹے کو مفلر بناتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس رسول نے پتھر کھا کر تجھے جینے کا حق عطا کیا، ارے میری بہن، لوگ تو تجھے زندہ دفن کر رہے تھے، لوگ تو تجھے جوے میں ہار رہے تھے، وہ میرا نبی ہے، میلاد والا نبی، وہ آمنہ کا لال ہے جس نے پتھر کھا کے عورت کی عظمت بچائی ہے، جس نے عورت کو عزت دی ہے، جس نے عورت کو مقام دیا ہے، بلکہ جس نے عورت کو سراپا جنت بنا دیا ہے۔ پیدا ہو بیٹی کی شکل میں تو ماں باپ کی جنت ہے، جوان ہو جائے اور دلہن بن جائے تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن جائے تو اس کے بچوں کی جنت ہے، اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا؟ ان
उनके दिल को कितना छलनी करोगे। मैं तो लोगों से कहता हूँ ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। मिलाद पे परचम सिर्फ लगाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, नबी की मोहब्बत में जान देने की बात करने वालों, मैं तो आज से इतना कहना चाहता हूँ, आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज इश्क कह रहा है बस नबी के लिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो। अगर सच्चे आशिक है आज अहद कर लो अपने नबी से, अगर सच्ची वफा है तो नबी से अहद करो। आज से दाढ़ी नहीं मुड़ाई जाएगी, आज से मस्जिदें वीरान नहीं की जाएगी, आज से हराम लुक्मे को हाथ नहीं लगेगा, आज से किसी नामहरम के चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, आज से नंगे सर नहीं घूमेंगे, आज के बाद फटी हुई जींस अंग्रेजों के तरीके पे, यहूद और नसारा के तरीके पे नहीं पहनेंगे, आज के बाद कोई गंदी फिल्म नहीं देखेंगे, आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे। मुझसे नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, जिससे इश्क का दावा है उस आमिना के लाल से अहद करो। अरे वो खुदा होकर जब अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है तो तुम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते। और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहां है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां बेबरकती है, जहां गुनाह है वहां शैतानत है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह की नाराजगी है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ। गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ। छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़ दोगे फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चच्चा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चच्चा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चच्चा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चच्चा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चच्चा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज़ होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ
समझाती रहती, अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते। अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ हाँ, इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं, उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है। लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं, उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे। रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा, ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ, तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो, जाओ, लेकिन पहले अपने चचा से पूछो तुम्हारा चचा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चचा के पास गए और चचा से कहा, चचा एक बात कहूँ? चचा ने कहा, कहो क्या है? कहा, चचा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे? चचा ने कहा, क्या? कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊँ, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊँ। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चचा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा, अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तू मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना, तो पहली बात ये है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना, वापस मत आए, नहीं आना तूने, उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसे ही चचा ने कहा, अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना, चचा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत निडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी नारे वाला आशिक न था, अब्दुल्ला सच्चे आशिक थे। चचा से कहा आंख में आंख डाल के, चचा अगर मेरे महबूब की ज़ियारत घर छोड़ने की वजह से हो सकती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चचा, आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूँगा, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन बस मुझे जाने की इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर, घर छोड़ रहे नबी के इश्क में, हम दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, बस नारे ही लगाएंगे, पूरी जिंदगी नारों में गुजर जाएगी, कब्र में क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं घर तेरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा महबूब मुझे दिख जाए, मेरा महबूब नजर आ जाए, मैं वापस नहीं आऊँगा चचा तेरे घर में। चचा ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात कर गया, फिर फौरन उसने पैतरा बदला और कहा, अब्दुल्ला सिर्फ घर नहीं छोड़ना, अगर तू पैसे जेब में छुपा के ले जा रहा है, एक एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम और दिनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। चचा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहम और दिनार छोड़ कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहम और दिनार भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चचा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है, अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चचा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ ही रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो,
ایک جوان کے کپڑے اتارے جا رہے عشق مصطفیٰ کے نام پر، لیکن وارے عاشق، وارے عاشق۔ عبداللہ کہتے چچا اگر کپڑے اتار کے دینے سے ہی محبوب دکھتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی چھوڑ جاؤں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے عبداللہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، سطر چھپایا، سطر چھپا کے ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہتے امی دیکھا میرا حال، امی مجھے کپڑے دلا دو، میں مدینے جا رہا ہوں، کیسے جاؤں گا، برینا کیسے جاؤں، بغیر کپڑے کے کیسے جاؤں گا، مجھے کپڑے دلا دو۔ ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں، غریب ہوں، میں کیسے تجھے کپڑے دلاؤں، البتہ میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، یہ 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا، کہیں تیرا چچا دیکھے گا تو یہ بھی چھین لے گا۔ عبداللہ نے 2 دوپٹے ماں کے لیے، ایک کو نیچے لپیٹا، ایک کو اوپر ڈالا اور مدینے جانے لگے پیدل، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، ماں کے دوپٹے پہ جا رہے۔ انہی 2 دوپٹے اوڑھنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین، 2 کپڑے والا، 2 ٹکڑے والا، ایک نیچے ہے ذوالبجادین، 2 دوپٹے والا، 2 ٹکڑے والا، 2 کپڑے والا، جیسی لپیٹا چل رہے۔ چلتے چلتے خیال آیا عبداللہ ان کے اتنے عشاق ہیں ہزاروں میں، لاکھوں میں، اتنے ہیں ہزاروں میں، ان کے جاننے ماننے والے، محبت کرنے والے، ان کو شمع کو جیسے پتنگے گھیرے رہتے ہیں، ویسے جیسے شمع کو پروانے گھیرے رہتے ہیں، ان کو دیوانے گھیرے رہتے ہیں، ان سے تیری ملاقات ایک ہی ہے، تو نے اتنا بڑا خطرہ لے لیا۔ اب دھیان دینا دل میں کیا خیال ہے، اتنا بڑا خطرہ، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اگر تو مدینے گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو، نہیں پہچانے گے تو کہاں رہے گا، تیری زندگی کیسے گزرے گی، تو کہاں زندگی گزارے گا۔ خیال آیا، وسوسہ تھا، فوراً جھڑک دیا، ارے چھوڑ، میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے، وہ پہچانے نہ پہچانے، وہ آقا ہیں، وہ محبوب ہیں، محبوب جو چاہے کرے، ہمارے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی، پہچانے کی نہیں پہچانے، چھوڑ۔ پھر فوراً دوسرا خیال آیا، ارے تیرا کوئی گھر نہیں، وہاں تو کس کے گھر میں رہے گا، کہاں ٹھہرے گا، کیا کھائے گا، ایسی باتیں آ رہی، جھڑکتے ہیں، لاہور پڑتے ہیں، اور عشق جیتتا ہے، وسوسے ہارتے ہیں، اسی کشمکش میں رستہ طے ہو رہا ہے۔ اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ، اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا، ابھی تک قربانی، پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی، پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے، انعام، پہلے دینا پڑتا ہے امتحان، پھر ملتی ہے ڈگری۔ اب سنو، اتنی بڑی قربانی، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، ماں وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، پیسے چھوڑے، کپڑے بھی پھینکے، اب چلے خدا کا کرنا۔ آدھی رات کے بعد مدینے پہنچے، مدینہ شریف کب پہنچ رہے، سب کے دروازے بند، مدینہ منورہ کی سردی، مدینہ منورہ کی سردی، سب کے دروازے بند، پہلے امتحان، امتحان کے بعد امتحان۔ ارے عبداللہ سب کے گھر بند ہے، کون پوچھے گا، اتنی کڑاکے کی سردی ہے، امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا، اب کیا کام کرے گا، مدینے کی سردی میں ٹھٹر جائے گا، ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، عبداللہ کیا ہوگا تیرا، آدھی رات کو کون ملے گا، اللہ اکبر۔ لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں، دل میں خیال آیا، ارے مسجد ہے مسلمانوں کی، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی، وہ بند نہیں ہوتی، چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، پھر جو ہونا ہے وہ۔ گئے مسجد میں، مسجد نبوی میں، پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے، سلام کہا، السلام علیکم، عبداللہ ہو، پہلے سے ایک بندہ مسجد میں، عبداللہ ہو، تو کون ہے، تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں،
ہوں میرا نام بلال ہے، میرا نام بلال ہے، تجھے کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا آج رات عشاء کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے بلال سونا نہیں، مسجد میں رکنا، میرا ایک دیوانہ اپنی ماں چھوڑ کے، اپنا چچا چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، سب چھوڑ کے آ رہا ہے اور ماں کا دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے، مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی، جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑا دینا۔ عبداللہ تو رو پڑے، میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے اتنے بڑے، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر کیا انعام تھا، کیا انعام تھا عاشقوں کو، سچے عشق پر یہ انعام ہے۔ آپ کو بھی مل سکتا ہے، مجھے ہی مل، ہم سچا عشق تو کریں، کچھ چھوڑے، انہوں نے گھر وطن چچا ماں چھوڑا، ہم گناہ چھوڑا، حضور کو جو چیز تکلیف پہنچاتی وہ چھوڑ دیں۔ حضور نے اپنا کمبل دیا اور وہ کمبل جب حضرت عبداللہ نے اوڑا ہوگا تو پھر جو کیفیت ہے تو وہ وہی جانتے ہیں نا۔ انتظار کرنے لگے، صبح ہوئی، اب لوگ آنے لگے مسجد میں، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ سب چمکتے ہوئے چہرے والے آ رہے ہیں، سب ستارے آ رہے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوا، رشک آفتاب، رشک مہتاب۔ عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا، نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے۔ اللہ اللہ، جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں تو اس پہ یوں قیاس کرتا ہوں، جب کوئی عاشق سنہری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا کہوں گا، اب کیا کہوں گا، ہے نا۔ حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اپنا محبوب جان وفا ہے، سب بے وفائی کر سکتے ہیں، وہاں بے وفائی نہیں ہے، سب ریاکاری کر سکتے ہیں، وہاں ریاکاری نہیں ہے، سب دو بول بول سکتے ہیں، وہاں دو باتیں نہیں ہیں۔ جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں، سچے دل سے کریں، منافق نہ بنے، دو منہ والے نہ بنے، اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے، انہی کے ہو جاؤ، انہی سے دل لگا لو، انہی سے جڑ جاؤ، انہی کا عشق مانگو، انہی کی سنتوں پہ عمل کرو، انہی کی اداؤں کو اختیار کرو، انہی کے طرز پہ زندگی گزارو۔ عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے، اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا، کمبل تو دے دیا، چادر تو اوڑھ لی، کیا ہوگا، کیسے بتاؤں گا، کیا کہوں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی کٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی، ہر بڑا غریب کو، مسافر کو، گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے، یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے، لگاتے اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اللہ اکبر، اس بے وطن مسافر سے کہا عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ رو پڑے، میری جان سب تو آپ پر آیا ہے، آپ سب جانتے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی تو نے رہنا، تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا، رشتے کی فکر مت کر، یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں، تو نے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے۔ پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب
اب عبداللہ مسجد نبوی میں رہنے لگے، حضور کے آگے پیچھے چلنے لگے، زندگی گزرنے لگی۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، بس دیکھو عاشق کو کیا انعام ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے عاشق کو، اللہ اکبر۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے، ایک رات مجھے بے چینی ہوئی، میں اٹھا حضور کے خیمے میں گیا، حضور نہیں ہے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا نہیں ہے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا نہیں ہے، میں پریشان ہوا تینوں کہاں گئے۔ جب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی، اس بھیڑ میں میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے، مشعل، اور سب لوگ غم میں ڈوبے ہیں۔ گیا تو کیا دیکھا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جوانی میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال، اللہ اکبر، عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر غسل دیں گے، کفن وہ لوگ پہنائیں گے، اور جب وہ کفن پہنا لے تو میں آؤں گا، قبر میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی آتے ہیں، میں کہتا ہوں عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، عاشقوں کو تو کوئی عاشق تو بنے نا، کوئی عاشق تو بنے نا، پھر ان کا کرم دیکھے۔ ارے جب ہم جیسے پاپیوں پہ اتنا کرم ہے تو عاشقوں پہ کتنا کرم ہوگا۔ قبر میں اتارنے بھی حضور قبر میں اتارے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے واللہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، میں نے کبھی کسی پہ غیرت نہیں کی، کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا۔ رشک مطلب یہ کہ کاش کہ یہ نعمت میرے پاس ہوتی، اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی، میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا، لیکن عبداللہ پر میں رشک کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لیا مشعل میں، مشعل کی روشنی میں حضور کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح تمتما رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا عبداللہ کے چہرے سے حضور نے کفن ہٹایا، عبداللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا، حضور کے آنسو گر رہے تھے، داڑھی پر آ رہے تھے، اور داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر اور ان کے کفن پر گر رہے تھے۔ اس وقت ابن مسعود کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا اللہ اس عبداللہ کی بجائے میں عبداللہ ابن مسعود مر جاتا، کوئی نماز کی نیکی کفن میں لے جائے گا، کوئی روزے کی نیکی کفن میں لے جائے گا۔ عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نبی کے آنسو اپنے کفن میں لے جا رہا ہے، تو نبی کے آنسوؤں کے موتی اپنے کفن میں لے جا رہا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وہ لاش کو اٹھایا ہاتھ میں، اور کہا اللہ تو گواہ رہنا یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، اور اس طرح ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، عاشقوں کو یہ انعام ملتا ہے، آؤ کب تک نعرے والے، کب تک نعرے والے عاشق بنو گے؟ آج سچے عاشق بنے، توبہ کریں، سنت و شریعت کے پابند بنے، اپنے نبی سے اپنے اللہ سے عہد کریں ہم آپ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، پھر دیکھنا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ربیع الاول کی پہلی رات ہے، میلاد پہ آپ جھنڈا لگاؤ گے ضرور لگانا، لائٹنگ لگاؤ گے ضرور لگانا، لیکن میری گزارش ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے، روزانہ 1000 مرتبہ گھر والوں کے ساتھ مل کے پڑھو، صرف 20 منٹ لگتے ہیں، 12 دن میں 12,000 بار درود شریف گھر کا ہر فرد پڑھے، کیا برکت ہوگی۔ گھر میں محفل نعت رکھے، اگر نہیں نہ محفل نعت رکھ سکتے اچھے نعت خانوں کی آواز میں نعت اپنی گھروں میں بجائیں، کسی سنی عالم دین کا عشق رسول پر، سیرت رسول پر بیان 12 دن میں روزانہ 1 گھنٹہ ضرور بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ دیکھو ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی اولاد کتنی ہے نہیں پتا، حضور کی شہزادیاں نہیں پتا، حضور کے شہزادے نہیں پتا، حضور کی ازواج نہیں پتا، حضور کی سنتیں نہیں پتا۔ جب یہ سب چیزیں سیرت پتہ ہی نہیں ہوگی تو عشق کیسے پیدا ہوگا؟ تو اپنے گھر میں سیرت نبی کا ماحول بنائیں، اور اپنے گھر کے اندر سب بیٹھ کر کے سنیں، عشق کا ماحول بنائیں، روزانہ حضور کی نعت شریف، درود شریف، یہ ساری چیزوں کا کریں، انشاءاللہ دل میں عشق پیدا ہوگا۔ اللہ میرا آنا آپ کا بلانا قبول کرے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اور ہماری نسلوں کو سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔